السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی رسول کریم۔ کلمات ذکر اور ان کی فضیلت کے برکات کے سلسلے میں لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تشریح اس آیت میں جابر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ کو افضل ترین کلمہ فرمایا گیا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں سب کلموں میں سے افضل یہ 4 کلمے ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ واقعہ یہی ہے کہ دنیا بھر کے دوسرے سب کلموں اور کلاموں کے مقابلے میں تو یہ چاروں کلمے افضل ہیں، لیکن ان سب میں نسبتاً لا الہ الا اللہ افضل ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ باقی تینوں کلموں کے مدعا یعنی مقصد اور مطلب کو بھی ضمنی طور پر یعنی تعلقی طور پر اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اسی لیے جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا، گویا اس نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کے ذریعے کہا جاتا ہے۔ نیز اپنے اپنے تجربے کی بنا پر عرفا اور صوفیہ کا اس پر گویا اتفاق ہے کہ باطن کی تطہیر یعنی باطن کی پاکی اور اصلاح اور قلب کو، اور پھر مطلب یہ کہ اصلاح اور قلب کو ہر طرف سے موڑ کر اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے میں سب سے زیادہ کو مؤثر اسی کلمے کا ذکر ہوتا ہے۔ گیا بڑی قوت رکھتا ہے یہ انسان کو اللہ سے تعلق جوڑنے کے سلسلے میں۔ اسی لیے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمانی کیفیت کو قلب میں تازہ کرنے اور ترقی دینے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی تجدید کے لیے لا الہ الا اللہ کی کثرت کا حکم دیا ہے، تاکہ ہر دری اللہ کا اللہ کی بڑائی سامنے رہے، ایمان کی تازگی کو سامنے رہے، ایمان کی بدولت اور تمام کاموں میں اللہ کا ہمیں پورا یقین حاصل ہوتا رہے، تو ایمان کی تجدید ہوتی رہے۔ ولا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب من دون اللہ حتی تخلص الیہ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں، یہ کلمہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر اللہ دوسرے کلموں کے مقابلے میں اس کلمے کی ایک مخصوص فضیلت اور خصوصیت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ حجت البالغہ میں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں بہت سے خواص ہیں۔ پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ شرک جلی کو ختم کر دیتا ہے، دوسری یہ ہے کہ وہ شرک خفی کو بھی ختم کر دیتا ہے، تیسری یہ کہ بندے اور معرفت الہی کے درمیان حجابات کو ساخت کر کے حصول معرفت اور قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حجابات سے مانے راستے کے تمام پردوں ہٹ جاتے ہیں اس سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہ حضور عرض کیا، مجھے ذکر کا کوئی خاص کلمہ تعلیم فرمایا جائے جس کے ذریعے میں آپ کا ذکر کروں، جو میرے لیے خاص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمہ تلقین فرمایا۔ ان کو بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت زمین و آسمان کی ساری کائنات کے مقابلے میں زیادہ قیمتی اور بھاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے کہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے یہ نعمت عظمیٰ ہر خاص اور عام کو بھی پہنچا دی ہے۔ بہرکیف انبیاء و مرسلین کے لیے بھی کوئی کلمہ لا الہ سے زیادہ قیمتی اور بابرکت نہیں ہے۔ اس بے بہا نعمت خداوندی کا شکر یہی ہے کہ کلمہ پاک کو اپنا ورد بنایا جائے اور اس کی کثرت کا ذریعہ اللہ سے خاص رابطہ قائم کیا جائے۔ کلمہ توحید کی خاص عظمت و برکت
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے 100 دفعہ کہا لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، تو وہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب کا مستحق ہوگا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 غلط کاریاں مٹا دی جائیں گی، اور یہ عمل اس کے لیے اس دن شام تک شیطان کے حملے سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا، اور کسی آدمی کا عمل اس کے عمل سے افضل نہ ہوگا سوائے اس آدمی کے جس نے اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ عمل کیا ہوگا یا اس سے زیادہ آگے بڑھ گیا ہوگا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تشریح: بے شک کلمہ توحید جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ پر کچھ اور اضافہ ہے، جس کے منفی مثبت مضمون کی طرف مزید تشریح اور وضاحت ہوتی ہے، اتنا ہی عظیم القدر بابرکت ہے جتنا کہ اس حدیث شریف میں بتایا گیا۔ مرنے کے بعد انشاءاللہ ہم سب کے مشاہدے میں یہ چیز آ جائے گی۔ بعض لوگوں کو ایسی حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں جن میں کسی کلمے کا اتنا بڑا ثواب بتایا جائے، حالانکہ خود انہیں اپنی زندگی میں بارہا کئی مرتبہ اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ برائی فساد کا ایک کلمہ آگ لگا دیتا ہے، اور اس کے منحوس اثرات برس تک خاندانوں اور گروہوں کی زندگیوں کو جہنم بنا دیتا ہے۔ اسی طرح خلوص سے نکلا ہوا ایک اصلاحی کلمہ خیر و فساد کی بھڑکتی آگ کو بجھانے میں ٹھنڈے پانی کا کام کرتا ہے، اور بے چینیوں اور تلخیوں کو دور کر کے زندگیوں کو باغ و بہار بنا دیتا ہے۔ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک کلمے کے جو اثرات ہماری اس دنیا میں ہوتے ہیں، ان میں غور و فکر کر کے آخرت کے ان سے بڑے اور دوررس نتائج اور ثمرات کا سمجھنا زیادہ مشکل نہیں رہتا۔ نوٹ: لا حول ولا قوت کی خاص فضیلت: ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تم کو وہ کلمہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے؟ میں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتائیے حضرت، ضرور بتائیے۔ آپ سیدنا محمد نے فرمایا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تشریح: اس کلمے کے خزائن جنت میں سے ہیں۔ اس کلمے کے خزائن جنت میں، خزائن مانے خزانے کی جمع، خزائن جنت میں سے ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، اس کے لیے بے بہا اجر و ثواب کا خزانہ ذخیرہ جنت میں محفوظ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں ویسا ہی فائدہ اٹھا سکے گا جیسا کہ ضرورت کے موقع پر محفوظ خزانوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے، حضور اقدس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اس لفظ سے اس کلمے کی صرف عظمت اور قدر و قیمت بتانا ہے، یعنی یہ کہ جنت کے خزانوں کے جواہرات میں سے ایک جوہر ہے۔ کسی چیز کو بہت زیادہ قیمتی بنانے کے لیے یہ بہترین تعبیر ہو سکتی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ اپنی انانیت سے دربستار ہو کر میرا تابع دار اور بالکل فرما بردار ہو گیا ہے۔ معارف الحدیث حصہ 5 کتاب الاذکار صفحہ 29 سے اس کو میں نے ماخوذ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کلمات کو پڑھنے کی اور اس کی افادیت کو دل میں اتار دے، اور پڑھنے سننے اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کو کہ ہمیں جب علم ہوگا انشاءاللہ اس کے ثمرات ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں اس کو کرنا بڑا آسان اور سہل ہو جائے۔ بعض مشائخ کے طریقت کا ارشاد ہے، جس طرح شرک جلی، خفی اور قلب و نفس کی دوسری قدورتیں دور کرنے اور ایمان و معرفت کا نور حاصل کرنے میں کلمہ لا الہ خاص اثر کرتا ہے، اسی طرح عملی زندگی درست کرنے یعنی گناہوں اور منکرات سے بچنے اور نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ خاص اثر رکھتا ہے۔ مطلب گناہوں سے باز آنا اور اطاعت نیکیوں کی طرف رغبت بجا لانا، اللہ کی مدد توفیق کے بغیر
بندے سے ممکن نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نیکیوں کی طرف بڑھنا بھی اللہ ہی کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے، برائیوں سے رکنے کی بھی قوت اور برائیوں سے برائیوں سے بچنے کی جو سمجھ بھی وہ اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ بعد حدیثوں میں خاص خاص صورتوں اور آیات کے فضائل و برکات بھی بیان فرمائے گئے ہیں، انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ دوسری بار پر میں دوسری قسط میں بتاؤں گا۔ اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سننے اور سنانے عمل کو جاری کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو پر پورا دھیان دینے کی اور توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔